کالر ہمارے ساتھ دبئی سے. السلام علیکم جی عبد الناصر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عبد الناصر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایکچولی مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا ہے ایک کویسچن علماء سے. جی جی بالکل پوچھیے. رہائشی جو ہمارا گھر ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ لیونگ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. جی 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 اچھا جی اچھا دیکھیں اب پہلے بھی بتا چکے تھے, آپ ذہن میں رکھیے گا, سونا چاندی کیش اور مال تجارت وہ مکان جو آپ خریدنے کی نیت سے بیچنے خریدنے کی نیت سے بیچیں اس پر زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس جو مکانات ہیں جو آپ رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ ہیرا جو آپ پہنتے ہیں بہنیں خاص طور پہ خوش ہو جائیں گی جو صرف آپ نے پہننے کی نیت سے رکھا ہے ہیرا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح جی علامہ صاحب. جی علامہ صاحب پتھروں پر نہیں, پتھروں پہ. اور آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ذرا ایڈ کر دیجیے. دیکھیے خیر ان کے سوال میں تو بہت آسان ہے. آپ کی ضروریات زندگی میں جو چیز ہیں اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس ہے. ٹھیک ہے. ایک گھر آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کی ضرورت ہے, لہذا اس کے اوپر نہ خمس ہے نہ زکوٰۃ, کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ہم پر ایک چیز فرض ہو جائے وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک مرتبہ میں اپنی خواہش اور خوشی اور رضائے رب کے لیے کچھ بھی کر لوں یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ الگ موضوع بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب آپ دین کو آپ احکامات کو بطور فرض بنا دیں گے تو وہ اشکال ہے. لیکن اگر آپ اس کو ترغیب دیں تو ترغیب دینا بہت اچھی بات ہے. ہاں لیکن ساتھ مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ محبت کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1.5 کلو ہو 2 کلو ہو 5 کلو کے حساب سے کریں یا کتنی ہے نا. اخلاص میں تو کبھی آپ یہ اس کو وے نہیں کرتے, تو آپ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے خطرناک جملہ بول دیا کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس لیے کہ کسی کو دوسرے کو حق دیا بھی نہیں جاتا کہ کوئی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے کوئی اور کرے. واہ یہ بھی ہے, نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح. اسی لیے اللہ نے ماں کہتی میں صدقے قربان, اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے کسی کو حق نہیں دیا کہ محبت کرو. ہاں اور ویسی اطاعت کرو. سبحان اللہ. اس کی اطاعت کرو. وہ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک اپنی جگہ, یہ علیحدہ وہ ایک بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک. لیکن وہ ایک مخصوص ہے. جی درست. ٹھیک ہے نا. اطاعت میں ادب ہے, درست, عزت ہے, احترام ہے. صحیح. اپنی مرضی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی جی جی. اپنی مرضی سے جتنی دیر کے لیے وہ بلائیں چلے جاؤ, جب وہ بیٹھائیں بیٹھو, جب وہ کہیں نہیں تو نہیں. وہ تو دین کے وہ جو حاکم بھی اطاعت کا تو وہ حکم ہے اگر وہ اس پر پورا اترے اور وہ سارا یہ ایک مخصوص احکام دیا اللہ نے قرآن میں. خبردار اپنی آواز ان کی آواز سے اونچا نہ کرو. بالکل ٹھیک. تم ایسے بلاتے ہو ایسے تو پتہ نہیں عام لوگوں کو جیسے بلاتے ہیں ویسے نہیں. کی جو بات ہے نا وہ اصل میں علامہ صاحب وہ بڑی عمدہ ہے. ہم لوگ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں نا بڑا حساب کتاب اور بڑا وہ مین میخ اور لے کے جا رہے ہیں جولر کے پاس 7.5 تولے ہے, اچھا اس میں تھوڑا کم ہے تو بچت ہو گئی, جی بچت ہو گئی ہم بچ گئے, وہ بات. ہاں یہ اور میں آج آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, غلام محمد صاحب کی کال کی طرف جانے سے پہلے مجھے آج نظر الاسلام صاحب کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے, ہمارے وہ بڑے کمال کے ڈائریکٹر تھے, اور پھر رابن گھوسا. آج مجھے وہ گیت سمجھ آیا کہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تو جو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا. تو اس کا مطلب لیونگ ہاؤس ہوگا تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لگے گی. میں نے کہا یہ بھی آج سمجھ آ رہا ہے. کو گانے کے ساتھ کوریلیٹ کر کے نہیں واقعی مجھے آیا آج پہلی بار سنا. موجود ہیں غلام محمد. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گے سر؟ سر میں نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں برانی علاقہ گندم ہوتی ہے, ایک بلیک ریٹ ہوتا ہے ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں؟ برانی علاقہ ہے جی وہ. جی برانی علاقہ ہے. دوسرا جو علامہ صاحب بیٹھے ہیں پہلے سنت والجماعت سے, ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کم عمر بچہ یعنی 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیان بچہ جو ہے جماعت یا تراویح وغیرہ اگر وہ حافظ ہے تو کرا سکتے ہیں. اچھا یہ غلام صاحب ادھر ہی ٹھہریں گے. ہاں میری بات گزارش ہے, ویسے تو آپ کو بھی بالکل اس کا ایک شافی جواب ملے گا, لیکن بارانی علاقہ ہو یا غیر بارانی علاقہ ہو اس میں محبت تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا ویسے. جی پہلے صاحب آپ علامہ صاحب
बारानी इलाका है, ब्लैक की वो गंदम कह का रहे हैं ये सरकारी रेट भी है और एक दूसरा रेट तो भी है। ये कौन सी रेट का करें? आपको क्या रेट मिला है? हाँ, जो इनको ओके, आपको क्या मनफैत मिली है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो रेट आपको मिला ना जी, उसी पे वो एक होगा। वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और वो जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बच्चा 11-12 साल का हो लेकिन उसने कुरान हिफ्ज किया हो तो क्या वो तरावी पढ़ा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देखें 12 साल का बच्चा बालिग है तो फिर करा सकता है। अगर वो नाबालिग है तो छोटे बच्चों को हमारे यहाँ हुफ़ाज़ शबीने के तौर पर राग़िब करते हैं ताकि बच्चे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को ना भूलें और कुरान बच्चा याद करता रहे। और वो छोटी बच्ची थी, इसीलिए छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया था राग़िब करने के लिए, उनकी रिवीजन भी हो जाए। शबीने के लिए होता है कि शबीने में ये होता है कि 5 सिपारे, 2 सिपारे, 3 सिपारे, 1 सिपारे रिवाइज भी हो जाता है और रिवाइज किया जाता है। बल्कि मैं आपको वाक़या बयान करूँ, क्योंकि मैं खुद भी हाफिज़ हूँ। मेरे कुछ बच्चे, मेरे जो दोस्त थे बचपन में आपा, इस तरह हाफिज़ थे, उनको डर होता था कि हमें शबीने खड़ा होना है, उनके वालिद खड़े हैं या उस्ताद खड़े हैं। मदिया बहन वो सोते सोते, हम बैठे हुए पढ़ते बैठ के सो गए, वो पढ़ते सोते सोते एक सिपारा पढ़ दिया करते थे। अल्लाह, मतलब बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, वो सोते सोते एक सिपारा पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया उसने माशाल्लाह। तो कोई मस्जिद, कोई इमाम, उन्होंने कहा तो बच्चा है, इसको तो हम मस्जिद में तो इमामत तो नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने कई साल तक घर में मुसल्ला बनाया, ख़वातीन भी और उसके फादर भी और कुछ दोस्तों को बुलाती थी ताकि उसको पक्का भी हो जाए और उसको इमामत करनी भी। और घरों में इत्माम भी होता है तरावी का। बात करेंगे ना उस हवाले से मसला बयान कर दूं, जिस तरह ये बात की, देखिए हम जब भी ज़कात निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उसका हिसाब करेंगे। कुछ लोग ऐसे दे रहे होते हैं कि यार मतलब 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, आप उसमें हिसाब ज़रूर करेंगे। कुछ लोग हिसाब नहीं करते, अंदाजे की बुनियाद पर दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ बात कीजिए 7.5 तोला सोना है, ज़्यादा हो जाए कम ना हो बस। हाँ, ज़्यादा 6.5 तोला सोना है, और उसमें उलमा ये कहते हैं कि आपके पास नक़द जो पैसे पड़े हुए हैं, वो चांदी की सूरत में या किसी भी सूरत में जो पैसा होगा वो मिला के अगर 7.5 तोला सोना हो जाएगा तो आप उस पर ज़कात दें, ताकि इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत के मामलात हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और फिर उलमा ये कहते हैं कि इस ज़माने 52.5 तोला चांदी के हिसाब से दें, क्योंकि देखिए चांदी यहाँ है, सोना यहाँ है। बिल्कुल। तो जिसके पास 1,36,000 रुपये कमोबेश पूरा साल रखा गया हो तो वो सर्कल चलाता रहे ताकि लोगों के पास पैसे की सर्कुलेशन होती रहे। इर्तिकाद हो गया तो बरसात पानी रुक जाए ना तो साफ नहीं रहता, बू देने लगता है, तो सर्कुलेशन रहनी चाहिए। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया नूर भाई ने अगली कमिटमेंट निभानी है। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा कंबर अब्बास नक्वी साहब मौजूद हैं, मैं मुन्ना साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद करते हैं।